الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي يدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غاسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کہ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک اور برکتوں والا دن، فضیلتوں عظمتوں والا دن نصیب ہوا. آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز جس طرح ربیع النور شریف کے تمام جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن و جمال، آپ کے معجزات، میلاد مصطفیٰ، یہ ساری باتیں کی ہیں. تو اب چونکہ آخری ایام ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو، رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا. تو ضرورت نبوت و رسالت، اس کی اہمیت کہ نبی آئے تو کیوں آئے، رسول آئے تو کیوں آئے، اللہ نے ان مبارک ہستیوں کو مبعوث فرمایا تو کیوں فرمایا. اب چونکہ جب موضوع اس انداز کا ہے تو یقیناً کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن میں جذباتی باتیں، چیخنا چلانا، جیسے عموماً پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے موضوعات میں انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو آج بنیادی طور پر ہمارا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ایک کلاس ہے. ہم آج ایک کلاس لیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے کہ
اللہ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے، کیوں اللہ رب العزت نے خاص بندوں کو منتخب فرمایا اور کائنات میں انہیں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، بھیجا۔ اب سب سے پہلے تو بنیادی ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نبوت اور رسالت، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ نبوت یہ لفظ نبا اس سے ماخوذ ہے، اصل اوریجنل ورڈز اس کے نبا، نبوت۔ نبا کے معنی ہے خبر کے، کوئی بھی خبر ہو اس کو کہتے ہیں عربی میں نبا، اس سے بنا ہے نبی اور نبوت۔ اور نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا، خبر دینے والا۔ اب نبوت کی بات ہے، دوسری چیز رسالت۔ تو رسالت اس کے لفظی معنی ہے خبر پہنچانے والا، بھیجنے والا، ارسال رسالت، اور اس کی جمع رسول۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے رسول اور نبی کائنات میں مبعوث فرمائے۔ ہر نبی رسول تھے ایسا نہیں، لیکن رسول جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ تمام کے تمام نبی بھی تھے۔ تو رسول خبر پہنچانا، پیغام پہنچانا، اور نبی خبر دینا، یہ دو منصب ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں منصب اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے، اس میں نبوت ہو یا رسالت، کوئی بھی انسان اپنی کوشش، اپنی محنت، مجاہدات، ریاضات، عبادات کے ذریعے نبی یا رسول نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنی کوشش کر لے، وہ پوری رات جاگے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور سارا دن روزے سے گزارے، اور دن میں بھی نوافل پڑھے، رات میں بھی نوافل پڑھے، پوری رات میں ایک قرآن پڑھ لے، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اب تو ویسے بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کا سلسلہ ہو گیا، تو اب تو ویسے بھی نہیں بن سکتا۔ اور اس سے پہلے بھی کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی محنت سے نبی یا رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو خاص منصب ہے نبی اور رسول ہونے کا، یہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اور کس کو عطا فرماتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو چن کر، اور انہیں اللہ رب العزت یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول کوئی بھی بن نہیں سکتا اللہ کے بنائے بغیر، اور اللہ اسی کو بناتا ہے جسے محبوب رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی یا رسول تمام ایسے نہیں گزرے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت فرمایا ہو۔ نبی تو اللہ نے انہیں پہلے ہی بنا دیا جب ہی اس کائنات میں بھیجا، لیکن اعلان نبوت سب ایسے نہیں گزرے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت فرما دیا کہ لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ نبی اور رسول، ان کی خاص صفت ہوتی ہے کہ نبی اور رسول پاک دامن، امانت دار، نیک سیرت، نیک صورت، اور پورے معاشرے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نبی اور رسول، کہ ابھی انہوں نے اعلان نبوت فرمایا بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں تمام اوصاف احسن، اوصاف حسنہ جمع فرمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نبی اور رسول، یہ ان کے اوصاف ہیں۔ پھر نبی اور رسول اللہ رب العزت انہیں کچھ باتیں سکھا کر بھیجتا ہے۔ جنت، دوزخ، حشر کا میدان، روز آخرت کب ہے، قیامت کا دن کب آنے والا ہے، یعنی پورا پروسیس، ہر ایک چیز
العزت اپنے نبیوں کو سکھا کر مبعوث فرماتا ہے، اور پھر نبی ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، اسی لیے وہ نبی کہلاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اس میں دو چیزیں خاص ہیں۔ پہلی چیز ہے مقصد اور دوسری چیز ہے انتظام۔ پہلی چیز مقصد ہے اور دوسری چیز انتظام ہے۔ مثال کے طور پر یہ پنکھے لگے، اب یہ پنکھے بنانے کا مقصد ہے کہ جناب یہ ہوا دے گا۔ اگر مقصد کوئی نہیں ہوتا، بس ایویں کسی نے پنکھا بنا دیا تو وہ چیز تو بیکار ہوتی، بھائی اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، تو بیکار ہے۔ اب اس پنکھے کا ایک مقصد ہے ہوا دینا، تو پھر جب یہ پنکھا یہاں پر آیا، لگا اور ہوا دی اس نے، پھر یہ اپنے مقصد میں پورا اترا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور بغیر مقصد کے وہ چیز بیکار ہوتی ہے۔ اگر یہ ہوا نہیں دے، اس کے جو پر ہے، پنکھڑیاں جن کو کہتے ہیں، وہ ٹیڑھی ہو جائیں اور یہ ہوا نہ پہنچائے تو یہ بیکار ہے۔ اس کو اٹھا کر یا صحیح کرانے کے لیے دیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا، کیوں مقصد سے ہٹ گیا۔ اصل مقصد اس کا ہوا دینا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور مقصد نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے انتظام۔ اب کیا کہ اگر کسی چیز کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہوتی تو نہیں ہے، لیکن انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پنکھے کی ہی مثال میں آگے بڑھاؤں، پنکھا جس مقصد کے لیے بنا، ہوا دینے کے لیے، وہ ہوا بھی دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے، اس کا انتظام چلانے کے لیے لائٹ، الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے۔